ہونا. ہم قرآن کی ترتیب سے رجوع کرتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے نبیوں کے اعتبار سے, کون سا نبی آخری ہے یا کون سا نبی آخری نہیں ہے, یا کیا ترتیب ہے قرآن کی. قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی وہ 4 آیت ہے کہ ہم ایمان لے کے آتے ہیں جو آپ سے پہلے نبیوں پہ نازل کیا گیا, جو آپ پہ نازل کیا گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا, جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پہ بھی ایمان لے کے آتے ہیں, اور جو آپ پہ نازل کیا گیا اس پہ بھی ایمان لے کے آتے ہیں. اگر ایسا ہوتا کہ آپ کے بعد بھی کوئی اور نبی آنے والا ہوتا تو پھر یہ کہا جاتا کہ جو آپ کے بعد آنے والا ہے ہم اس پہ بھی ایمان لے کے آتے ہیں. تو قرآن کا اسلوب بھی یہ بات بتلاتا ہے کہ ایسی کوئی ترتیب قرآن پاک میں جو نہیں بتلائی گئی, کیونکہ قرآن اسی اعتبار سے تذکرہ مل جاتا ہے قرآن پاک میں, لیکن حضور کے بعد کسی بھی قسم کی کتاب یا کسی بھی قسم کے نبی کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے. اسی لیے عروضی ماننا, عروضی طور پہ نبی ماننا. ہوتا ہے سایہ, سایہ کا مطلب انسان اصل ہوتا ہے, سایہ اس کے مثل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یا بروز کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کر دینا, کسی چیز کی جانب کنایتاً اشارتاً کہہ دینا. تو ایسا کسی بھی قسم کا کوئی تذکرہ قرآن پاک میں نہیں ملتا ہے. جو قرآن پاک کی دوسری آیت ہم لیتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون, ایک یہ ہے. آگے یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اور آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا, کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. مطلب کسی کو کتاب نہیں دی جائے گی. جب کسی کو کتاب نہیں دی جائے گی تو کوئی نبی بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی. ایسی قرآن پاک کی آیت ہے لکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما. بڑی کمال کی بات ہے. یہ بنی اسرائیل کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے یعنی علماء تھے, ان کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ بنی اسرائیل کے بڑے پکے عالم ہیں جو علماء ہیں, جو کیا ہیں یؤمنون بما انزل الیک, جو آپ پہ ایمان لے کے آتے ہیں, ما انزل من قبلک, اور جو آپ سے پہلے انبیاء آئے یا کتابیں آئی ان پہ بھی ایمان لے کے آتے ہیں. والمقیمین الصلاۃ, نمازیں قائم کرتے ہیں. والمؤتون الزکاۃ, زکات ادا کرتے ہیں. والمؤمنون بالیوم الآخر, اور کیا کہ باللہ والیوم الآخر, والمؤمنون باللہ, اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں, آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما, ان کو ہم عطا کریں گے, سنؤتیہم, ہم عطا کریں گے, اجرا عظیما, ایک بہت بڑا اجر. اچھا, اس میں بھی دیکھیں, میں اس آیتیں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ترجمے کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو آپ سے پہلے کا تذکرہ تو آتا ہے یا آپ کا تذکرہ آتا ہے, آپ کے بعد کا تو کوئی تذکرہ نہیں آتا. تو مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبیوں کا جو سلسلہ ہے, نبوت ملنے کا جو سلسلہ ہے, وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ختم کر دیا گیا. اب کسی کو کسی بھی قسم کی کوئی نبوت نہیں ملے گی. باقی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اگرچہ نبی ہوں گے لیکن نبی ہونے کے اعتبار سے نہیں ہوں گے, بلکہ وہ امتی ہونے کے اعتبار سے آئیں گے. اسی طرح قرآن پاک کی اور بھی 3 4 5 آیات, مطلب اور تقریباً کئی 100 آیات ہیں جہاں پر صلوات والسلام کا تذکرہ ملتا ہے, لیکن یہ 8 10 20 آیات تو ایسی ہیں جن میں صاف طور سے کہا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یا آپ سے پہلے جو کتابیں نازل آئی ہیں ان پہ ایمان لانا ضروری ہے ہمارے اوپر.